بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. برادران اسلام، آج اس مختصر وقت میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے وہ 10 قسم کے لوگ جن سے قیامت کے دن محشر کے میدان میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ تقدس و تعالی ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ یہ اقسام نبی علیہ السلام کی مختلف 3 احادیث میں ذکر ہوئی ہیں. ایک حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ایک حدیث جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. اور ایک قسم جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت میں وارد ہوئی ہے سورۃ البقرہ میں. آج اللہ جل وعلا کی توفیق سے دوستو آپ کے سامنے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کریں گے جو کہ صحیح مسلم میں ہے. یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے ہر معاملے میں امت کی اصلاح فرمائی ہے، خیر خواہی فرمائی ہے. امت کو وہ اعمال بتلائے ہیں جن اعمال کے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور ان اعمال سے خبردار کیا ہے جن اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے انسان جہنم رسید ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عليم شيخ زان ومالك كذاب وعائل مستكبر. رواہ مسلم. کہ یہ 3 قسم کے بدبخت ایسے ہوں گے جن سے رب ذوالجلال نہ قیامت کے دن کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. یہاں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالی ان سے کلام نہیں فرمائے گا، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کلام فرماتا ہے، اور اللہ تعالی اس صفت سے متصف ہے. یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفت ذاتیہ بھی ہے اور فعالیہ بھی. یاد رکھیں با اعتبار اصل یہ صفت ذاتیہ ہے، اور کسی کلام کے فرمانے یا نہ فرمانے کے اعتبار سے یہ صفت فعالیہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کلام فرماتا ہے. جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور معراج کی رات ہمارے پیارے پیغمبر
امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر جبریل علیہ السلام کے واسطے سے کلام فرمایا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، کسی چیز کے ہونے کا، مجرد اسے کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، تو پتہ کیا چلا کہ اللہ جل وعلا کلام فرماتا ہے۔ کلام فرمانا رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات میں سے اللہ جل وعلا کی صفت ہے۔ اللہ تعالی اس صفت سے متصف ہے تقدس و تعالی۔ اور یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو اس عقیدے کے عکس یعنی خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ منہج اہل سنت والجماعت پر نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، انہیں پاک نہیں کرے گا، یعنی گناہوں سے انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کی تطہیر نہیں ہوگی، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، یعنی نظر رحمت سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ پہلا شخص کون ہے؟ شیخ زانی، بوڑھا زانی، بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن ایسی خباثت کا شکار ہے کہ بوڑھا ہونے کے باوجود، بال سفید ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، زنا ایک ایسا خطرناک مذموم گناہ ہے جس سے رب ذوالجلال کو شدید نفرت ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا کو سب سے زیادہ غیرت اس وقت آتی ہے جب اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا کوئی بندہ یا بندی زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ ایک برا اور بے حیائی کا راستہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کرو، ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو امور تمہیں زنا تک لے جائیں، جن کے ارتکاب کی وجہ سے تم زنا کے مرتکب ہو جاؤ، ان کا بھی ارتکاب نہ کرو، انہیں بھی اختیار نہ کرو۔ اسی لیے رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں مردوں کو خاص اور عورتوں کو خاص اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت کو آپس میں خلوت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ سارے اسباب جو ہیں وہ انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور میں ان کے ساتھ چل دیا۔ اچانک ہمارا گزر ایک تنور کے پاس سے ہوا جس کے اندر آگ جل رہی ہے، اور اس تنور کے اندر بے شمار مرد اور خواتین برہنہ ہیں، ننگے ہیں۔ وہ آگ انہیں اٹھاتی ہے، اوپر لے کر آتی ہے، جب وہ اوپر پہنچتے ہیں پھر انہیں نیچے گرا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے متعلق اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور خواتین۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، دین اسلام دین رحمت ہے جو ہر معاملے میں احسان کا، رحمت کا حکم دیتا ہے۔ اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے
کہ اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو احسن انداز سے ذبح کیا جائے، ذبح کرتے وقت اسے تکلیف نہ دی جائے۔ لیکن جہاں زانی کو رجم کرنے کی باری آتی ہے تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایسے مرد کو، ایسی عورت کو جو شادی شدہ ہیں، انہیں زمین میں گاڑ دیا جائے اور ان پر پتھر مارے جائیں، انہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں جو کہ اللہ کی بارگاہ میں نہایت ہی سنگین گناہ ہے۔ آج سمیرے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے متعلق تمہارے دل میں کوئی شفقت، کوئی رحمت، کوئی محبت کا پہلو اجاگر نہ ہو۔ بالکل۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، زنا شکل عام ایک مذموم گناہ ہے۔ اللہ جل وعلا کے غضب کو دعوت دیتا ہے زانی یا زانیہ جب گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن یہ بدبخت بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا دادا ہو یا نانا ہو یا پڑنانا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی زنا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال اس سے نہ کلام فرمائے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ہی نظر رحمت فرمائے گا اس پر۔ ایسے انسان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اسی طرح دوسرا بدبخت وہ ملک الکذاب، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ اللہ تعالی نے اس بدبخت کو مال بھی دیا ہے، منصب بھی دیا ہے، شہرت بھی دی ہے، اقتدار بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ حالانکہ یہ بدبخت کسی کے سامنے جھوٹ بولنے کے لیے مجبور نہیں ہے، مگر اس کا خبیث نفس جو ہے، جو شہوات جو ہیں اس کے دل میں، مال کی، شہرت کی، منصب کی، یہ کہیں مجھ سے چھن نہ جائیں، اس وجہ سے خواہ مخواہ اپنی رعایا کے سامنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے معاملے کرتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹے انہیں خواب دکھلاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بدبخت انسان کے ساتھ اللہ جل وعلا قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جس انسان کو بھی، جہاں بھی، جیسا بھی رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جو منصب، جو مقام عطا کیا ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، امانت داری سے کام لے، صدق اور صداقت سے چلے، لوگوں کی خیر خواہی کرے، لوگوں کے ساتھ سچی بات کرے، سچا وعدہ کرے، اور جو وعدہ کرے اسے پورا کرے، کیونکہ وعدہ خلافی جو ہے، جھوٹ بولنا جو ہے، خیانت جو ہے، یہ منافقت کی علامت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ اور جھوٹ بولنا تو ویسے ہی مذموم گناہ ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے اللہ کی ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے انسان کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے جس سے ملائکہ کو بھی کراہت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جھوٹ جو ہے یہ فسق اور فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ جو ہے انسان کو یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ برادران اسلام، میں بطور تذکیر کے یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا ترک کر دیں، یقین کیجئے 80% جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ویسے ہی حل ہو جائیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ ہر گناہ کی اساس ہے، ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ کوئی چور چوری کرنے والا جب تک وہ جھوٹ نہ بولے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، زنا کرنے والا زانی جب تک جھوٹ نہ بولے کامیاب نہیں ہو سکتا،
شراب پینے والا خمار جو ہے جب تک جھوٹ نہ بولے کامیاب نہیں ہو سکتا. ان کے سامنے جھوٹ کا ایسا جال بچھ جاتا ہے کہ جھوٹ جو ہے پھر ہماری اولادوں کے خون میں پیوست ہو جاتا ہے. اللہ جل وعلا سے عافیت کا سوال ہے. جوا کھیلنے والا جواری جب تک جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی طرح سود لینے دینے والے لکھنے والے جب تک یہ جھوٹ سے کام نہ لے کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح ڈاکٹروں کا جو طبقہ ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں کس طرح جھوٹ بول کر لوگوں کا مال بٹورتے ہیں. اگر یہ لوگ بھی جھوٹ ترک کر دیں تو معاشرہ کیسے اصلاح کی طرف آئے گا اللہ کی توفیق سے. اسی طرح جو انجینئر ہے ٹھیکیدار ہے اگر یہ سچائی سے کام لیں ریڑھی لگانے والا ہے کھانا تقسیم کرنے والا اگر ہر بندہ صادق و امین ہو جائے جھوٹ اور خیانت کو ترک کر دیں یقین کریں ہمارا معاشرہ عروج پر آ جائے گا. زوال سے نکل کر عروج پر آ جائے گا. جھوٹ جو ہے ہر گناہ کی اساس ہے ہر گناہ کی جو ہے وہ بنیاد ہے. گھروں کے اندر اکثر جھگڑے جو ہیں یہ جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اولادیں نافرمان نکلتی ہے کیوں؟ جھوٹ کی وجہ سے. کیونکہ ہم لوگ بچپن ہی سے ان کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. جھوٹے معاملے جھوٹا کردار جھوٹا لین دین ہے جھوٹی شہرت جھوٹا دکھلاوا. اور تیسرا بدبخت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے وہ ہے وعائل مستکبر بھیکاری متکبر. بھیک بھی مانگتا ہے اور تکبر بھی کرتا ہے. حالانکہ بھیک مانگنا ہاتھ پھیلا کر کسی کے سامنے سوال کرنا یہ ایک مذموم فعل ہے ناپسندیدہ فعل ہے مگر یہ شخص بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ تکبر بھی کرتا ہے. حالانکہ میرے بھائیو تکبر تو کسی مالدار کو کسی بادشاہ کو کسی شہرت یافتہ کو کسی انسان کو عام حالات میں کسی جگہ اس کے لیے جائز و لائق نہیں. پھر یہ بیکاری مانگ بھیک رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے. تکبر تو رب ذوالجلال کی صفات میں سے صفت ہے اللہ کی. تکبر رب کی ایزار ہے جو رب سے اسے چھیننے کی کوشش کرے اللہ جل وعلا ایسے بدبخت کو رسوا کر کے جہنم میں داخل کرے گا. نبی علیہ السلام نے متکبر انسان کی جو صفات حدیث میں ذکر فرمائی ہیں کہ حق کو جھٹلانا حق سے منہ موڑنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اب یہ دیکھیں بھیک مانگ رہا ہے لیکن لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے لوگوں کے خلاف باتیں کرتا ہے بہتان تراشی سے کام لیتا ہے ان کی غیبت کرتا ہے ان کے معاملات کو جو ہے لوگوں کے سامنے اچھالتا ہے بڑے تکبر کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے بھائیوں میرے دوستو یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ہمیں خبر دی ہے کہ ان کے ساتھ رب ذوالجلال تقدس و تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اس لیے دوستو ان مذموم صفات سے اجتناب کریں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں کیونکہ قیامت کے دن وہ انسان کتنا بدبخت ہوگا جس سے رب ذوالجلال کلام نہیں فرمائے گا جس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جسے رب گناہوں سے پاک نہیں کرے گا جس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.